الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، آج چونکہ قمری تاریخ کے اعتبار سے اسلام کا دوسرا مہینہ صفر المظفر چل رہا ہے اور سال کے اعتبار سے 1444 ہجری کا سال چل رہا ہے، اور شمسی تاریخ کے اعتبار سے آج سپتمبر کی 6 تاریخ اور سال 2022 چل رہا ہے، اور دن آج منگل کا دن چل رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم بفضل اللہ تعالی درس نظامی درج ہفتم کی مشہور اور معروف کتاب جو فن وراثت اور مسائل وراثت میں مستقلاً درسن پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے السراج فی المیراث، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اس آغاز میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اس عمل میں اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے، ہر ریا ہر دکھلاوے سے ہماری اور طلباء کی اور سننے والوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ میرے عزیز طلباء اور میرے عزیز دوستو، جب بھی مدارس اسلامیہ میں ہم کسی فن کے اندر کسی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو اس فن کی اس کتاب کے آغاز سے پہلے کچھ امور کو بیان کیا جاتا ہے، کچھ اہم تمہیدات کو اور کچھ اہم نکات کو طلباء کے سامنے عرض کیا جاتا ہے، تاکہ جو آئندہ اسباق آنے والے ہیں، جو آئندہ کتاب کے اندر مسائل اور احکامات آنے والے ہیں، جو اس فن کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس فن سے پہلے ان تمہیدی امور کو سمجھنا ازحد لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ اسلاف کے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ کتاب جو ہے السراج فی المیراث، فن وراثت کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند یہ کتاب، آج کے سبق میں آپ کے سامنے اس کتاب کے مصنف اور اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا کہ اس کا مصنف کون ہے، اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں، ان کا جو خاکہ ہے، شجری خاکہ، علمی خاکہ، کچھ مختصر الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا لکھنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، بلکہ علم کے اندر اس کا رسوخ اور اس کی پختگی، اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ وقت کے علماء اور وقت کے فقہا، وقت کے بڑے بڑے قداور علماء نے اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو السراج فی المیراث کے مصنف کا جو نام ہے، اسم علم، جو نام ان کو ان کے والدین نے دیا ہے، ان کا نام ہے محمد۔ سراجی کے مصنف اور مؤلف کا نام ہے محمد، اور ان کے والد سراجی کے مصنف کے والد کا نام بھی ہے محمد، اور سراجی کے مصنف کے دادا کا نام ہے عبد الرشید، محمد بن عبد الرشید۔ یہ ہے مصنف کا شجرِ نسب، محمد بن عبد الرشید۔ تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ نام کو دیکھتے ہی کچھ احساس ہوتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی باتربیت، کسی صالح خاندان کے چشم چراغ تھے کہ والد کا نام بھی محمد ہے اور بیٹے کا نام بھی محمد ہے۔ اس نام محمد کے ساتھ محبت ہی کی واضح دلیل ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ نام بہت ہی زیادہ پسند اور محبوب ہے، بلکہ اللہ کو یہ نام اتنا زیادہ پسند ہے کہ
اپنے آخری پیغمبر کو جو نام دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے دیگر چیزوں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت کے ساتھ منتخب فرمایا ہے۔ تو تمام انبیاء کے اپنے اپنے نام مقدس ترین نام تھے، لیکن سب مبارک ناموں میں سب سے بہتر تر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام بھی محمد ہے، اور سراجی کے مصنف کا نام بھی محمد ہے۔ یہ اس خاندان کے اندرونی ماحول اور تربیت کا ہی اثر محسوس ہوتا ہے کہ والد نے اپنا نام بھی محمد پسند کیا، اپنے بیٹے کا نام بھی محمد پسند کیا، کیونکہ پیغمبر کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اس میں ایک تفاعل خیر کے اعتبار سے ایک نقطہ میں آپ طلباء کے سامنے عرض کروں گا۔ محمد لفظ حمد سے نکلا ہے۔ حمد کسی نعمت کو اپنے کمال تک پہنچانا اور اس کو اپنے استعمال میں لانا، اس کے بعد اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے حمد کی جاتی ہے۔ جیسے کھانا ہو، پینا ہو، جب انسان اسے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتا ہے۔ تو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبروں پر نعمت نبوت کی شروع ہو چکی تھی، وہ نعمت ایک دن ختم اور مکمل ہونی تھی، اور وہ مکمل ہوئی محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ۔ تو اللہ نے نام محمد دیا کہ اب نعمت مکمل ہو چکی ہے، بس اب تعریف کرو۔ اور تعریف جو ہوتی ہے کسی نعمت کے منتہا پر، اس کے اختتام پر ہی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو لفظ محمد حضور کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے سراجی کے مصنف کا نام محمد ہے کہ انہوں نے فن وراثت میں جس اسلوب کے ساتھ، جس مزاج اور جس سلیقے کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا، اس کو تصنیف کیا، اور اس کے اندر اصول اور بنیادی اور اسی طریقے سے جزئیات کلیات کو جس ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے شاید کہ اس کتاب سے پہلے یا اس کتاب کے بعد فن وراثت کے اندر اس مہارت اور اس اسلوب کے ساتھ کسی دوسرے عالم نے فن وراثت میں کوئی کتاب لکھی ہو، شاید ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ جن لوگوں نے بھی بعد کے اندر وراثت کے فن میں کتابوں کو ترتیب دیا ہو، شاید کہ بلکہ یہی بات قرین قیاس ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جس کتاب کو ماخذ کی حیثیت سے پیش کیا ہو، وہ حضرت مصنف محمد بن عبد الرشید کی کتاب السراج فی المیراث ہی کی کتاب ہو سکتی ہے۔ اس کی ترتیب بڑی دلکش، اس کے عنوانات بڑے دلکش، اور جو مضمون ہے بڑا دل فریب ہے۔ ان تمام چیزوں پر انسان جو ہے بے ساختہ بول پڑتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے جس حد کو پار کیا ہے، شاید کہ اس حد تک کوئی دوسرا عالم جا سکتا ہو۔ یہ حضرت کی کرامت ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند بالا فرمائے۔ تو مصنف کا نام بھی محمد ہے، اس کا مطلب فن وراثت کے اندر جن جن علماء، جن جن وقت کے قضاء اور فقہا علماء محدثین نے کتابیں لکھی ہے، چاہے مرتب ہو یا غیر مرتب ہو، تقریراً ہو یا تحریراً ہو، تو صاحب کتاب السراج فی المیراث کے مصنف نے اس کتاب کو لکھ کر جو انداز اپنایا ہے، اس کتاب کی وجہ سے پوری امت دیگر کتب سے مستغنی اور بے نیاز ہوتی ہے۔ تو فن وراثت کی یہ نعمت اپنے درجہ کمال کو اس حد پر پہنچی ہے کہ اس حد کمال پر انسان کا دل بغیر اختیار کے اللہ کے حمد بیان کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا انسان پیدا فرمایا جس نے فن وراثت کو اس اسلوب کے ساتھ مرتب اور مزین فرمایا، اور اس کا نام بھی ہے محمد۔ تو ان کا نام بھی چاہتا ہے کہ اب تعریف کا موقع آیا ہے، کیونکہ نعمت مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کا خیر اس فن میں، اس اعتبار سے، اس اسلوب میں درجہ کمال کو پہنچا ہے، تو چاہیے کہ ہمیں بھی کہ ہم اللہ کے حمد بیان کرے۔ تو یہ مصنف کا نام محمد ہے، اور یہ اس کا تفاعل ہے۔ اور انسان کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے اس کے کسی فن اور کسی خوبی کی وجہ سے، اور یہ نام اس کا ذاتی نہیں ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کو دیتا ہے۔ اور امام سراجی علیہ رحمہ کی کنیت ہے ابو طاہر۔ ابو طاہر
ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आला औलाद के नाम हुआ करते थे। तो अबू ताहिर का एक माना होता कि हज़रत इमाम सिराजी का कोई बेटा हो, उसका नाम ताहिर हो, तो अबू ताहिर, ताहिर का वालिद। और अबू ताहिर कुनियत ये वस्फ़ी है कि इसके अंदर इतनी तहारत, इतनी पाकी, इतनी सफाई, इतनी नज़ाकत और इतनी तहारत, वो तहारत ईमान की तहारत हो, जिस्मानी तहारत हो, बैरूनी तहारत हो, अंदरूनी तहारत हो, ज़ाहिरी तहारत हो, बातिनी तहारत हो। इसके अंदर इतनी खूबी, इतनी सफाई, इतनी पाकी का एहतमाम था कि वक्त के उलमा और वक्त के फ़ुक़हा ने उसको कुनियत के एतबार से जो नाम पेश किया है अबू ताहिर, पाकी वाला इंसान, दिल भी गंदगी से पाक, एतिकादात कुफ्र से पाक, निफाक से पाक, ज़िंदगियत से पाक, इर्तिदाद से पाक, हाँ कुफ्र से पाक, बेदीनी से पाक, आमाल रिया से पाक, शिरक से पाक, हाँ आमाल बिदआत व खुराफात, रसूमात, रिवाजात से पाक, ज़ाहिरी बदन गंदगियों से पाक, बातिनी बदन जो है हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, इन तमाम गंदगियों से पाक। तो वक्त के उलमा ने इनकी जो कुनियत पेश की है अबू ताहिर, पाकी और सफाई वाला। तीसरा नाम इनका जो है जिसको हम लक़ब कहते हैं, लक़ब, ये भी वक्त के कदा आवर इंसान किसी दूसरे को ये नाम देते हैं किसी खूबी की वजह से। इनका लक़ब है सिराजुद्दीन, दीन का चिराग, दीन का चिराग, इस्लाम का चिराग, शरीयत का चिराग। और जिसके हाथ में चिराग हो वो कभी ठोकर खाता नहीं है। जो उस चिराग की रोशनी के साए में आ जाते हैं उनको भी ठोकर लगती नहीं है। तो दीन का चिराग, इमाम सिराजी अलैहिर्रहमा को दीन का चिराग बताया गया है। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे पहले जिस इल्म को उठा लिया जाएगा वो इल्म वरासत का ही इल्म होगा। यहाँ तक कि ये इल्म इस उम्मत में इतना ज़्यादा ख़त्म होगा कि दो शख्स अपने वरासत के मसले को हल करने के लिए सफ़र करेंगे, लेकिन अपने इस इख्तिलाफ़ को हल करने के लिए किसी ऐसे आलिम को नहीं पाएंगे कि जो वरासत के मसाइल से कमा हक़्क़हु वाकिफ़ हो। ये इल्म इतना ज़्यादा अजनबी और इतना ज़्यादा इस ज़मीन से ख़त्म होता जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर बहुत ज़्यादा रोना रोया कि उम्मत मुस्लिमा इस इल्म से इतनी ज़्यादा बेएतनाई बरतेंगे, इतनी ज़्यादा बेतवज्जुही करेंगे कि ये इल्म दिन ब दिन यतीम होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन पर दीगर उलूम हो सकते हैं लेकिन वरासत का इल्म नहीं होगा। और नतीजा क्या होगा? दो शख्स वारिस और मूरिस आपस में मसले वरासत के मामले में वरसा आपस में इतना लड़ पड़ेंगे, जेलें आबाद हो सकती हैं, अदालतों पे फैसले आ सकते हैं, इसी तरीके से क़ज़ात पे मसले आ सकते हैं, लेकिन वो सब गैर शरई होंगे। लोग आपस में दस्तो गिरेबा होंगे, एक दूसरे की गर्दन को मारने पे आ जाएंगे, लेकिन वरासत के मसले को हल करने वाला उस वक्त कोई मौजूद ना होगा। तो हज़रत इमाम सिराजी मोहम्मद बिन अब्दुर रशीद अलैहिर्रहमा का लक़ब सिराजुद्दीन है कि इस फ़न वरासत के अंदर उन्होंने वो काम किया है कि ये किताब उम्मत मुस्लिमा के लिए एक चिराग है। जो लोग मुसलमान इस किताब के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे वो रोशनी के साए में आ जाएंगे, उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। वो इस रोशनी में आने वाला बाप हो या बेटा, माँ हो या बेटी, वरासा में जो भी आने वाले हैं, जब उन पर मसाइल वरासत तमाम खुलकर सामने आ जाएंगे, उनके दिल से हुब्बे जाह और हुब्बे माल, दुनिया की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत एकदम निकलेगी और उनका मिजाज वही होगा जो शरीयत का तकाजा है। इस किताब की बरकत से उनके दिल से बेदीनी ख़त्म होगी, माल और दौलत की नफ़रत मोहब्बत ख़त्म होगी और वो लोग चाहेंगे कि हमारी वरासत, हमारा माल मतरूका, हमारा तरका, हमारी प्रॉपर्टी वैसे तकसीम होनी चाहिए जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को बतलाया और सिखलाया। ये लोग जो है इस किताब के रोशनी तले आने के बाद खुद भी हिदायत पाएंगे और लोगों के लिए हिदायत का भी ज़रिया बनेंगे। ये है सिराजुद्दीन हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुर रशीद इमाम सिराजी अलैहिर्रहमा का लक़ब। और एक बात आती है दूसरी बात की, हज़रत इमाम सिराजी अलैहिर्रहमा कहाँ रहते थे, इनका इलाका कौन था?
امام سراجی کے ساتھ مکانی اور جگہ کی نسبت سے ایک نام دیا جاتا ہے سجاوندی۔ سجاوند ایک علاقہ ہے۔ اس کے بارے میں مورخین اور سوانح نگاروں نے یہ بات لکھی ہے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سجاوند ملک افغانستان کے ایک شہر کابل کا ایک علاقہ ہے۔ کابل کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو سجاوند کہتے ہیں۔ امام سراجی علیہ رحمہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سجاوندی کہلاتے ہیں۔ جو کشمیر میں رہتا ہے کشمیری کہلاتا ہے، جو دوسرے علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کی نسبت کرتے ہوئے، کوئی دہلی میں رہتا ہے تو دہلوی کہلاتا ہے، کوئی دیوبند میں رہتا ہے تو دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی بریلی میں رہتا ہے تو بریلوی کہلاتا ہے، کوئی اسی طریقے سے جو ہے سہارنپور میں رہتا ہے تو سہارنپوری کہلاتا ہے، کوئی مکے میں رہتا ہے تو مکی کہلاتا ہے، کوئی مدنی کہلاتا ہے، کوئی ہاشمی کہلاتا ہے۔ تو علاقے کی نسبت اور جگہ کی نسبت کے اعتبار سے نام بدلتا ہے، اس کو نسبت مکانی کہتے ہیں۔ تو امام سراجی علیہ رحمہ کے بارے میں مورخین نے، سوانح نگار نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ سجاوند افغانستان کا مشہور علاقہ، شہر کابل کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں یہ علاقہ سجاوند کے نام سے مشہور ہے، اسی علاقے کے اندر رہنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو سجاوندی کہتے ہیں۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خراسان کے اندر بھی ایک علاقہ ہے، خراسان، وہاں بھی ایک علاقہ ہے جس کا نام سجاوند ہے۔ ممکن ہے کہ اسی سجاوند کے رہنے والے ہو تو سجاوندی کہلائے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سیسان کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو سگاوند کہتے ہیں، وہ فارسی کا لفظ ہے سگاوند۔ تو اس سگاوند کو جب عربی میں ہم کنورٹ کریں گے تو عربی میں چونکہ گاف نہیں آتا ہے تو اس گاف کے بدلے جیم استعمال ہوتا ہے، سگاوند کو سجاوند کر دیا گیا۔ یا تو سیسان کا علاقہ ہے، یا تو خراسان کا علاقہ ہے، یا افغانستان کے کابل کا کوئی علاقہ ہو، بہرحال سجاوند کے رہنے والے تھے تو سجاوندی کہلائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعارف میں ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دینا ازحد لازم اور ضروری ہے، وہ یہ کہ جن احباب، جن علماء اور جن سوانح نگار نے امام سراجی علیہ رحمہ کی سوانح کو لکھنا چاہا، وہ ایک نقطے پر آ کر بے بس ہو گئی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ امام سراجی علیہ رحمہ کی تاریخ ولادت کیا ہے اور تاریخ وفات کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا، بالکل پتہ نہیں چلا۔ کچھ لوگوں نے 7ویں صدی کا عالم ان کو لکھا، اور کسی نے 6 صدی کا عالم لکھا ہے، لیکن حتمی اور قطعی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ البتہ کشف الظنون کے جلد 2 صفحہ 1247 پہ مصنف نے امام سراجی علیہ رحمہ کے بارے میں ایک تخمیناً ولادت و وفات کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام سراجی نے جب اپنی کتاب السراج فی المیراث لکھی ہے، جب یہ لوگوں کے سامنے آئی، علماء کے پاس آئی، تو علماء نے اس کو پسند کیا، علماء نے اس پر حواشی لکھنے شروع کر دی، اس کی شرحیں لکھنی، اس کی وضاحتیں لکھنی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو الحسن حیدر بن عمر الصغانی علیہ رحمہ۔ ان کی وفات ہوتی ہے 358 ہجری میں۔ اس کا مطلب جب امام سراجی کی کتاب امام سراجی نے لکھی تب تو قلمی دور تھا، قلم سے لکھا جاتا تھا۔ پھر اس کتاب کو مکمل کرنا، پھر اس کے نسخے بنانا، وہ بھی قلم کے ذریعے سے، پھر ان نسخوں کو علاقوں میں تقسیم کرنا، علماء کے پاس پہنچنا۔ اس کا مطلب 358 ہجری میں اس سراجی کی سب سے پہلی جو شرح لکھی گئی ہے وہ امام ابو الحسن حیدر بن عمر الصغانی علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ اس شرح کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سراجی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 358 ہجری سے پہلے یا تو 2 صدی کے یہ عالم ہیں یا تو 3 صدی کے یہ عالم ہیں۔ اس حوالے کے اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر وہ کتاب جو اس سراجی کی شرح لکھی گئی ہے وہ یقینی ہو اور ثابت شدہ ہو، پھر تو حضرت امام سراجی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 یا 3 صدی کا عالم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، کہ بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو صحابہ کے بعد تابعین ہو، جو تابعین کے بعد اتباع تابعین ہو، تقریباً یہ دور وہی 3 دور ہی کہلاتا ہے۔ تو پھر اس اعتبار سے ان کا علم بھی خیر والا علم ہوا، ان کا دور بھی خیر والا دور ہوا، ان کی ذات بھی
خیر والی ذات رہی، ہر اعتبار سے ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم ہے کہ یہ خود بھی خیر ہے، انہوں نے خیر کو جمع کیا ہے اور خیر لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا ہے۔ یہ سراجی اور اس کے مصنف کے بارے میں کچھ مختصر معروضات تھی، بلکہ اور ایک بات عرض کروں گا، یہ جو کتاب ہے السراج فی المیراث، اس کی اہمیت اور عظمت کی دلیل اور اس کے مصنف کے مقبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج پورے عالم میں مدارس اسلامیہ اور جامعات کا جو بھی درس نظامی کا جو سلسلہ ہے، وہاں مستقل فن وراثت کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھلایا جاتا ہے، اس پر باضابطہ پی ایچ ڈی اور اس کی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، انسان اس فن میں ماہر کار پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن تمام مدارس اسلامیہ میں بالعموم اسی کتاب کو درس نظامی کا ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس کتاب کو باضابطہ پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب کو باضابطہ علماء اور اساتذہ طلباء زبانی یاد کرتے ہیں، اس پر نوٹ لکھتے ہیں، اس پر حواشے کا کام کرتے ہیں، اس پہ مقالے لکھے جاتے ہیں اور ہزاروں کے تعداد میں اس پر مقالے آ چکے ہیں، کچھ مقالے زخیم در زخیم ہیں، کچھ فارسی میں، کچھ اردو میں، کچھ عربی میں، اور میں کسی ساتھی سے معلوم کر رہا تھا انگریزی اور ہندی کے اندر بھی، دیگر زبانوں کے اندر بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ حضرت امام سراجی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اخلاص، وہ تقوی اور وہ طہارت کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک وقت آنے والا ہے میری اس کتاب کو مدارس اسلامیہ کے درس نظامی کا ایسا حصہ قرار دیا جائے کہ اس کے بغیر درس نظامی مکمل متصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے تقوی کی بہترین اور ان کے اخلاص کی بہترین دلیل ہے کہ اجنبی ماحول کے اندر بھی ان کی کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم کہلا نہیں سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ فن وراثت جہاں ایک آسان فن ہے، وہاں وہ دشوار تر فن بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں بھی ایسے اہل علم لوگوں کی ایک بہت بڑی کثرت ہے جو دیگر مسائل پر بڑی گرفت رکھتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے وراثت کے مسائل پوچھنے کی کوشش کریں گے، یا تو وہ کچھ عذر پیش کریں گے، یا تو وہ لا علمی کا جو ہے عذر پیش کریں گے، یا تو وہ جواب دینے کے موڈ میں نہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ یہ علم دن بدن یتیم ہوتا چلا جائے گا، وہی وجہ ہے کہ آج بھی ایسے علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو اس علم کو پڑھنے کے باوجود اس کی گہرائی اور گہرائی سے بالکل ناواقف ہے۔ یہ میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا ہوں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی آئی ہے، ہم لوگ اس کے دن بدن شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہے کہ ہم اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں، اس کتاب کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھائیں، اپنی نسل میں، اپنی قوم میں اس کو سمجھائے، اپنے اسلوب میں سمجھائے، تاکہ جو فن وراثت کا مسئلہ ہے اس پہ جو اختلافات، جو لڑائی اور جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کتاب کی برکت سے وہ سب اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کتاب کی مقبولیت اور اس کے نفع کی دلیل کی اس نے پوری امت کے ان اشخاص و افراد جنہوں نے براہ راست اس کو پڑھا یا جنہوں نے پڑھا نہیں بلکہ اس کا فیضان انہوں نے پایا ہے، اس کا فیض انہوں نے حاصل کیا ہے، ان کے گھر ان اختلافات سے محفوظ ہے، وہ علماء ان اختلافات سے محفوظ ہے۔ اللہ مصنف امام سراجی محمد بن عبد الرشید علیہ رحمہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اللہ اس کے فیوز سے پورے عالم کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ عزیز طلباء کو بھی فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو دروس آگے بڑھنے والے ہیں، جن تک یہ دروس پہنچنے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی اس کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔